بھائی ملا کے دیکھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کر دیا. وہ وعدہ کیا تھا کہ کوئی چیز عطا کرنے والے ہیں ایسی جس سے تو راضی ہو جائے گا. تو اب کوثر جو بھی ہو منزل رضائے رسول ہے. اب تم سے بہتر کون سمجھے گا؟ فصلی لربک وانحر. حبیب اپنے رب کی نماز پڑھ, شکریہ ادا کر, وانحر قربانی دے دے. ان شانئک ھو الابتر. بے نسل تیرا دشمن ہے, تو نہیں, تو تو صاحب کوثر ہے. ابتر کے معنی, ابتر کے معنی بے نسل, جس کی نسل نہ ہو. کہا کرتے تھے بھائی توجہ رہے, بہت توجہ رہے, کہا کرتے تھے جب رسول کی نرینہ اولاد, رسول کا بیٹا اس دنیا سے انتقال کر گیا, تو کہا کرتے تھے نعوذ باللہ خاکہ مدین, کہ اب اس کی نسل ختم ہو گئی, اس کا دین نہیں چلے گا. رسول کے لیے کہتے تھے کہ اس کی نسل ختم ہو گئی, اس کا دین نہیں چلے گا. پیغمبر اکرم پریشان تھے, تسلی کے لیے سورہ آیا کہ حبیب دشمنوں کو سنا دے کہ بے نسل وہ ہیں, ہم نے تو تجھے کوثر عطا کر دیا. اب یہ نہیں بتایا تیرے دشمن بے نسل ہیں, اب یہ نہیں بتایا کہ دشمن ہے کون, کھلا دشمن ہو یا چھپا, چھوٹا دشمن ہو یا بڑا, دل سے دشمنی کرے یا جسم سے, جو دشمن محمد ہے وہ ابتر ہے. میرے جملے ذہن میں محفوظ ہوتے جائیں. تو حبیب تیرے دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی, توجہ رکھنا, تیرے دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی. ہم نے تو تجھے کوثر عطا کر دیا. کیا اب بتانے کی ضرورت ہے کوثر کے معنی کیا؟ وہ جنت والا حوض جس کے لیے سورہ رحمان میں لکھا ہے, جاؤ بھائی کوٹیشن دیکھتے رہنا, جس کے لیے سورہ رحمان میں آواز دی لمن خاف مقام ربہ جنتان, جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اسے قیامت کے 2 جنتیں دے گا. متقی کو کیا ملے گا قیامت میں؟ 2 جنتیں. اور رسول کو بڑا احسان جتلایا ہے ایک چھوٹا سا حوض کوثر دے کر. تو اب جو کچھ بھی ہے کوثر نام سے, وہ بے نسلی کے تانے کو دور کرنے کے لیے ہے. بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے موجود ہے, اور اب ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, اور اس جملے کو قیامت تک کے لیے اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا. جہاں تمہیں لے آیا ہوں نا وہ بڑا باریک مرحلہ ہے. تو دشمن کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ اس کی اولاد نہیں رہی اولاد, نعوذ باللہ ابتر ہو گیا, نعوذ باللہ من ذالک, بے نسل ہو گیا. اللہ نے کہا نہیں, ہم تجھے کوثر دیں گے, اور ابتر تیرا دشمن ہوگا. ٹھیک ہے نا, رکے رہنا. ابتر تیرا دشمن ہوگا. ابتر کے معنی بے نسل, جس کی اولاد نہ ہو. اسی لیے ہم نے طے کیا ہے کہ قیامت تک درود میں محمد کے ساتھ آل محمد کو رکھیں گے, تاکہ دشمنوں کا دل قیامت تک چلتا رہے. باتیں میرے محترم سننے والوں تک پہنچ رہی ہے؟ اچھا تو اب واپس چلو, پھر سے ہی سورہ کوثر کبھی پھر عرض کروں گا. اب یہاں روک رہا ہوں, پھر واپس جا رہا ہوں میں. تو اب شان نزول کے اعتبار سے دوسرا ہو یا چوتھا, سورہ نون والقلم, عقیدہ توحید نعمت طے. ابھی تمہارے سامنے سورہ فاتر کی آیت پڑھ کے گیا ہوں, اور سورہ نون والقلم دیکھو قرآن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے نون کی, قسم ہے قلم کی, اور قسم ہے جو لوگ مستقبل میں لکھیں گے, تحریر کی. قلم کی قسم, تحریر کی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون. حبیب تیرے پاس تیرے رب کی نعمت ہے, تو مجنون نہیں ہے. تو لگی ہوگی کوئی تہمت جنون. بھائی سمجھ رہے ہو نا, لگی ہوگی کوئی تہمت جنون مشرکین کی طرف سے. پروردگار نے کہا حبیب تو مجنون نہیں ہے, تیرا دشمن مجنون ہے. جو تجھے مجنون کہے وہ مجنون ہے. کیوں؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون. تیرے پاس تیرے رب کی نعمت ہے. جس کے پاس نعمت ہو اس کے پاس جنون نہیں ہوتا.
جہاں نعمت ہوگی وہاں جنون نہیں ہوگا، جہاں جنون ہوگا وہاں نعمت نہیں ہوگی. تیرے پاس تیرے رب کی نعمت ہے، تو مجنون نہیں ہے. یہ نعمت نبوت ہے. تو توحید نعمت، نبوت نعمت. سمجھ رہے ہو نا؟ آج ذرا میں نے اسلوب گفتگو خاصا تبدیل کیا ہوا، تو اب رکے رہو بھائی، ایسے ہی بولوں. توحید نعمت، نبوت نعمت. اور اب جاؤ سورہ نحل میں آخری پیراگراف میں 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، انہیں دیکھنا. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون. ابھی میں نے دوسری آیت نہیں پڑھی، لیکن ٹھیک سے اس کا ترجمہ سن لو. ضرب اللہ مثلا، اللہ تمہارے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہے. کس کے سامنے؟ پوری انسانیت کے سامنے. بھائی سنا، ضرب اللہ مثلا قریۃ، ایک آبادی تھی، ایک بستی تھی، ایک شہر تھا. کانت آمنۃ مطمئنۃ، اس شہر میں امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا. اچھا بھی ان دونوں لفظوں میں فرق کیا ہے؟ بہت پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے شہری ہو، قرآن نے کیا کہا کہ اس شہر میں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا. کوئی نہ کوئی فرق تو ہوگا امن اور اطمینان میں. تو بھائی توجہ رہے، امن سڑکوں کا، اطمینان گھروں کا. اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. بدقسمتی. تو اب سنتے جاؤ نا کرنٹ ایشوز کے اوپر قرآن کیسے بات کرتا ہے. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، ایک شہر تھا، ایک بستی تھی، ایک آبادی تھی، اس میں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا. امن سڑکوں کا، اطمینان گھروں کا. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور اس شہر میں ساری دنیا سے رزق کھینچ کے آ رہا تھا. تو گھر میں اطمینان ہے، بستی میں امن ہے اور رزق کی ضمانت ہے. اس سے بہتر کوئی مثالی معاشرہ ہو سکتا؟ ٹھیک ہے نا؟ اب سننا. فکفرت بانعم اللہ، اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتیں ٹھکرا دی. پھر آ گیا میں نعمت تک. توحید نعمت، نبوت نعمت، اور میں پوری فہرست نعمتوں کی گرا چکا ہوں. اب سننا خدا کی قسم. فکفرت بانعم اللہ، اس بستی میں جہاں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، رزق بھی تھا کافی مقدار میں، اس بستی کے رہنے والوں نے نعمتوں کو ٹھکرا دیا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے انہیں 2 عذابوں میں مبتلا کر دیا. جوع یعنی بھوک، خوف یعنی ڈر. بما کانوا یصنعون، یہ ان کے ٹھکرانے کا نتیجہ تھا، نعمت ٹھکرانے کا نتیجہ تھا. آرام سے سن لیا تم نے؟ دیکھو کتنا کرنٹ ایشو ہے. اللہ نے اس شہر والوں کو 2 عذابوں میں مبتلا کیا. جوع، بھوک، خوف، ڈر. آج تمہارے پورے معاشرے میں بھوک ہے یا نہیں؟ جس تیزی کے ساتھ گرانی کا گراف پڑ رہا ہے، یہ بھوک ہی کی تو علامت ہے. اور جہاں تک ڈر کا مسئلہ ہے، اچھا دیکھو میں کوئی لوکل مسائل پہ بات نہیں کیا کرتا، یہ بین الاقوامی ایشوز ہیں. گرانی پورے گلوب پہ بڑھ رہی ہے، گرانی پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے. اور پوری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ بھوک کا مسئلہ ہے، اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ خوف کا مسئلہ ہے. پڑوسی کو پڑوسی سے خوف ہے، شہری کو شہری سے خوف ہے، کلمہ پڑھنے والے کو کلمہ پڑھنے والے سے خوف ہے. عجیب بات ہے نا؟ ایک ملک کو دوسرے ملک سے خوف ہے، ایک طاقت کو دوسری طاقت سے خوف ہے. تو 2 بڑے مسئلے ہیں نا یہ پوری دنیا کے، 2 ہی بڑے مسئلے ہیں. اچھا تو اللہ نے کیا کہا کہ بھائی یہ مسئلے کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ نعمت کی تکذیب کرتے ہو، نعمت کا انکار کرتے ہو، نعمت کی توہین کرتے ہو. تو خبردار کبھی نعمت کی توہین نہ کرنا، ورنہ بھوک میں اور خوف میں مبتلا ہو جاؤ گے جیسا کہ وہ. اب تم پوچھ سکتے ہو نا اللہ سے کہ پروردگار وہ نعمت کیا ہے جس کے ٹھکرانے پہ بھوک بھی آ جاتی ہے اور خوف بھی آ جاتا ہے؟ فوراً بات کی آیت پڑھ رہا ہوں، توجہ رہے. اور صرف ترجمہ کروں گا، کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. جہاں تک میرے سننے والے سن رہے ہیں وہ پھر سنیں. اللہ اس بستی پہ عذاب لاتا ہے
जो बस्ती नेमत को ठुकरा दे, मालिक को नेमत क्या है? फौरन बात की आयत लक़द जाअहुम रसूलुम मिनहुम फकज़्ज़बूहु फ़अख़ज़हुमुल अज़ाबु वहुम ज़ालिमून। वो नेमत ये थी कि हमने रसूल भेजा, उन्होंने झुठला दिया। तो अब जहां तौहीन रिसालत होगी वहां भूख का अज़ाब भी आएगा, खौफ का अज़ाब भी आएगा। यही तो कहता हूं। समझ रहे हो बात को? जरा मैंने बात सत्य उम्मी से बुलंद की, लेकिन जरूरत थी। लक़द जाअहुम रसूलुम मिनहुम, वो नेमत जिसको इन्होंने ठुकराया है वो हमारा रसूल था। इन्होंने रसूल को ठुकरा दिया, हमने इन्हें भूख के अज़ाब में मुब्तला कर दिया, हमने इन्हें खौफ के अज़ाब में मुब्तला कर दिया। ठीक है ना? तो अब खबरदार कभी तौहीन रिसालत न करना, और वो भी कलमा पढ़ने के बाद। ये कमाल है कि जबान से निकल रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और दिल में हम जैसा बशर, दिल में है कि हम जैसा बशर था। मैंने कभी कहा था तुम्हारे शहर में कि जनाब इजाजत है कि मैं आपका कलमा पढ़ लूं? पूरे मजमे ने कहा नहीं जनाब, आप हमारा कलमा कैसे पढ़ेंगे? चमन का फिर आप मेरा कलमा पढ़ लीजिए। कहा साहब आपका भी कलमा नहीं हो सकता, कलमा तो रसूल का होगा। ठीक है ना? क्या आप भी अपने जैसा कहोगे? क्या आप भी अपने जैसा कहोगे? तो भाई यही रोकूंगा तुम्हें, और अब इससे आगे नहीं जाऊंगा। लेकिन जहां ले जाना चाह रहा हूं वहां तुम्हारी पूरी तवज्जो की जरूरत है। रसूल नेमत था रसूल। कोई भी उसकी तौहीन करे, तकसीब करे, अज़ाब आएगा खौफ का, अज़ाब आएगा भूख का। ठीक? लेकिन अजीब बात यह है कि जो आयत मैंने पढ़ी है उसमें नेमत का लफ्ज़ नहीं है, अनुम नेमतें। इन्होंने अल्लाह की नेमतें ठुकरा दी, जिनमें से एक रसूल है, तो है कुछ और मोहम्मद जैसे जिनके ठुकराने पे अज़ाब आ जाता है। पहुंच रही है बात? पहुंच रही? अनुमिल्लाह पहुंच रही है बात? इसी नेमतें जाके देख लेना सूरह नहल में इन आयत को देख लेना, तुम्हें नेमत का लफ्ज़ नहीं मिलेगा, नेमतें। और अब बात को रोक रहा हूं तो है मेरे नबी जैसे, है मेरे नबी जैसे। भाई ऐसे हों तो मशीयत इलाही का सरफ बन जाए। अब गुफ्तगू इस मरहले से आगे नहीं जाएगी। आज मैंने बड़ी जहमत दी और इंशाअल्लाह कल सिलसिले फिक्र मुअय्यन है, लेकिन जहाँ ले आया हूं वहां रुक जाना। मैंने ये जुमला क्या कहा? ऐसे हूं तो मशीयत इलाही का सरफ बन जाए। क्या सही किताब की रवायत भूल गए कि जनाब सैयदा के लिए पैगंबर अकरम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बिहा व यरज़ा लिरज़ाहा। इस मेरी बेटी का गज़ब अल्लाह का गज़ब है, इसकी रज़ा अल्लाह की रज़ा है। भाई खानदान हो तो ऐसा खानदान हो, कमाल की बात है ना, कमाल की बात है। ज़ौजा रसूल कह रहे हैं कि इसकी मर्जी अल्लाह की मर्जी है। शौहर जब बिस्तर पे लेटा मर्जी खरीद के उठा है। ठीक है ना भाई? बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि अब मरहले फिक्र इससे आगे नहीं जाएगा। लेकिन अब फिर दरमियान में एक बात आ गई, कैसा शौहर कैसी ज़ौजा? भाई यही तो बात है कि हुक्म आया था ज़व्विज नूरा बिन नूर। हबीब बड़े पैगाम आए थे फातिमा ज़हरा के, सबको जब ठुकरा दिया है मेरे नबी ने तो कहा जिब्रील ने आके कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है और कहता है कि ज़व्विज नूर बिन नूर, नूर की शादी नूर से करते हैं। ये नूर कौन है जिसकी शादी नूर से होने वाली है? सैयदा नूर, अली नूर। और आप तो रसूल को भी नूर मानने के लिए तैयार नहीं है। अजीब है, पता क्या सब अजीब पर है फिक्र है।
عجیب مرحلہ فکر ہے، اور اسی مرحلہ فکر پر بات کو روکنا چاہ رہا ہوں میں. زوج نور بن نور. اور جاؤ دیکھو حدیثی کتابوں میں یہ روایت ہے یا نہیں. اور حبیب تم تجویز کر دو، ہم نے ان دونوں کا نکاح آسمانوں میں پڑھ دیا. کس نے پڑھ دیا؟ ہم نے؟ جبریل نے؟ اللہ نے. ہم نے آسمانوں میں علی کا نکاح سیدہ سے پڑھ دیا. اب تم بھی پڑھ دو. یہ اکیلا نکاح ہے جو 2 مرتبہ پڑھا گیا. پوری تاریخ ہدایت کا، پوری تاریخ انسانیت کا اکیلا نکاح ہے یہ 2 مرتبہ پڑھا گیا. آسمانوں میں اللہ نے پڑھا، زمین پر ٹھیک محمد رسول اللہ نے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ چونکہ شہزادی سے متعلق گفتگو کرنی تھی تو اب میں 5 دقیقے لوں گا اور بات کو مکمل کر دوں گا، لیکن جہاں لے آیا ہوں سننا. آسمانوں میں اللہ نے نکاح پڑھا. تو اس دھوکے میں نہ آنا کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. اس دھوکے میں کبھی نہ آنا. یہ تو بڑا مشہور جملہ ہے نا کہ جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں. بھائی میری طرف سے فٹ نوٹ بھی سنتے جاؤ کہ اگر جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں تو طلاقیں زمین پہ کیوں ہوتی ہیں؟ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کسی جوڑے کی فضیلت کو چھپانے کے لیے یہ جملہ گڑھا گیا. بس ایک ہی جوڑا ہے جو آسمانوں میں بنا اور وہ ہے علی و فاطمہ کا جوڑا. کمال ہو گیا. مجھے رک جانے دو. یہ وہ جوڑا کہ جس کا نکاح آسمانوں میں اللہ نے پڑھا اور زمین پر محمد رسول اللہ نے پڑھا. اب وہ باتیں جو تم بار بار سنتے ہو انہیں سنانے سے فائدہ کیا ہے؟ خود محمد رسول اللہ کا نکاح کس نے پڑھا؟ ابو طالب نے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں سوچتا رہا اور تم بھی آج سے سوچنا شروع کر دینا. آج سے بھائی کس سے پڑھا؟ کائنات کا سب سے بڑا انسان جس کا نام ہے محمد رسول اللہ. اس سے بڑا انسان اللہ نے خلق نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اس کے نکاح کے لیے کوئی بہت کیلیبر کا ہوتا جبریل سے پڑھوا دیتا. بھائی جبریل امین نے کہا پڑھتے تھے. چلو بھائی فرشتے ہیں جو. اچھا تو انبیاء میں 3 تو زندہ تھے نا. عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، خضر علیہ السلام زندہ تھے، الیاس علیہ السلام زندہ تھے. کم از کم 3 تو ہیں. ایک آواز ادھر سے آئی ادریس. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے ادریس علیہ السلام کی. لیکن کم سے کم 3 کو تو سب مانتے ہیں کہ یہ زندہ ہیں. تو ان سے پڑھوا دیتا اپنے حبیب کا نکاح. تو بھائی یہ کوئی کمتر ہوتا تو ان سے پڑھواتا؟ بھائی ابو طالب کوئی چھوٹی چیز ہوتا تو بھائی ان سے پڑھوا دیتا. بھائی توجہات مردول ہے. مالک تو اب تو اجازت دے رہا ہے کہ ابو طالب تیرے حبیب کا نکاح پڑھ دے. یہی ہے نا؟ کہا مالک لیکن احسان تو ہو گیا. احسان تو ہو گیا کہ ابو طالب نے تیرے حبیب کا نکاح پڑھا. کہا دیکھو میں اپنے حبیب پر کسی احسان کو برداشت نہیں کرتا. اگر ابو طالب میرے حبیب کا نکاح پڑھے گا تو ابو طالب کے بیٹے کا نکاح کوئی اور نہیں پڑھے گا. میں مروں گا. میرے عزیزوں میرے دوستوں، گفتگو کو اس مرحلے پر روک رہا ہوں. اور چونکہ دونوں تقریریں شہزادی سے مربوط و متصل ہیں اس لیے میں آیا شہزادی کے تذکرے تک. اب تک قرآن مجید سے اور بین الاقوامی حدیث کی کتابوں سے گفتگو تھی، لیکن اب عجیب بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم جب معراج میں گئے، چھوٹا سا واقعہ سنتے جاؤ، چھوٹا سا، اور میں ظاہر ہے کہ طویل مصائب نہیں پڑھا کرتا، بہت مختصر جملہ کروں گا لیکن یہ واقعہ تم تک پہنچ جائے. اچھا اب حوالے دوں گا، بڑا مختصر ہوگا. ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا ہے اور دوسرے اکابر اسلام نے بھی اس روایت کو لکھا ہے. پیغمبر جب معراج میں گئے تو جنت کی سیر کرتے کرتے پیغمبر ایک مقام پہ پہنچے. سیب کا ایک درخت تھا اور اس
درخت میں کل ایک ہی پھل لگا ہوا تھا، ایک، اس سے اس طریقے سے نور ساطع تھا. اب لفظ سنا، فَفَزِعَ مِنْهَا، کہ پیغمبر کو اس نور کے دیکھنے سے دہشت ہو گئی. کہا جبریل، حضرت جبریل تو ساتھ میں، کہا جبریل یہ درخت کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ سیب کا درخت ہے. کہا ٹھیک ہے، یہ پھل کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس پھل میں آپ کی بیٹی کا نور ہے. آج سمجھ میں آیا، بھائی توجہ رہے، کہ صلب آدم میں رسول کا اور 12 اماموں کا نور رکھا گیا، 13 معصومین کا، اور وہی نور منتقل ہوتا ہوا جب عبداللہ اور ابو طالب تک پہنچا تو صلب عبداللہ سے پیغمبر پیدا ہوئے، صلب ابو طالب سے علی پیدا ہوئے. ان پیغمبروں کی پیشانی میں سجدہ کا نور نہیں رکھا گیا، ورنہ جبریل معراج میں یہ نہ کہتے کہ یا رسول اللہ اس میں آپ کی بیٹی کا نور ہے. تو اب تم سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ نور، اتنا پاکیزہ نور، اتنا معصوم نور، جسے معصوم انبیاء کے صلبوں میں نہ رکھا جائے، کیا اسے ایسے پیٹ میں منتقل کیا جا سکتا ہے جس میں مشرکین کے بچے بچ چکے ہوں؟ عجیب ہے، عجیب مراحل ہیں اور عجیب مسائل ہیں. میں تو کامن سینس کا ایک سوال تم سے کر رہا ہوں، میں خود کوئی رائے نہیں دینا چاہ رہا ہوں، کہ وہ پاکیزہ نور جسے آدم کی پیشانی برداشت نہ کر سکے، جسے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا جسد مطہر برداشت نہ کر سکے، وہ ایسے شکم میں جائے گا؟ ٹھیک ہے نا. اچھا تو یا رسول اللہ توڑیے کھا لیجیے، یہ دوسری دلیل ہے اس نور کے پاکیزہ ہونے کی. جبریل کا جملہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ اس پھل میں آپ کی بیٹی کا نور ہے، اسے توڑیے کھا لیجیے. کیا عجیب بات ہے، جبریل توڑو دے دو. کہ بھائی اتنا پاکیزہ ہے کہ میں ہاتھ نہیں لگا سکتا. اتنا پاکیزہ ہے کہ میں ہاتھ نہیں لگا سکتا. یا رسول اللہ توڑیے کھا لیجیے. روایتیں لکھتی ہیں کہ پیغمبر اکرم آگے بڑھے، اسے توڑا، اسے آپ نے تناول فرمایا، اور اسی شب میں نور جناب سیدہ بطن مطہر جناب خدیجہ میں منتقل ہوا. آج سمجھ میں آیا کہ معراج کی وجہ کیا تھی. آج معراج کا سبب سمجھ میں آ گیا. اب میں جملہ بدل دوں، حبیب قرآن تیرے گھر بھیجا تھا، سیدہ کا نور لینے کے لیے تجھے آنا پڑے گا، تیرے گھر نہیں بھیجوں گا. اب کچھ فرق سمجھ میں آیا سیدہ میں اور قرآن میں؟ تقریر تمام ہو رہی ہے، بس اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن یہ جملہ میرے محترم سننے والوں تک پہنچ جائے. حبیب تو جہاں ہوگا قرآن وہاں آئے گا. آیا غار حرا میں آیا، خدیجہ کے حجرے میں آیا، مکے میں آیا، مدینے میں آیا، جنگوں میں جہاں رسول تھے وہاں آیا. رسول ناقے کی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے وہاں قرآن آ گیا، تو قرآن بھیجا گیا ہے رسول کے پاس. یہی تو ہوا، بھیج دیا. اور حبیب یہ سیدہ کا نور بھیجا نہیں جائے گا، اسے لینے کے لیے تو آئے گا. میں کچھ فرق سمجھ میں آیا. میں نے بھائی توجہ رہے، بھیجا نہیں جائے گا، تو آئے گا لینے کے لیے. میں نے خط لکھا آپ کو، ڈاکیے نے آپ تک پہنچا دیا، آپ لینے نہیں گئے تھے ڈاکخانے، لیکن میں آیا آپ کے شہر میں، آپ لینے کے لیے گئے ایئرپورٹ پر. تو جتنا فرق خط میں اور مجھ میں ہے، اتنا ہی فرق قرآن میں اور سیدہ میں ہے. بات جتنا فرق
مجھ میں اور خط میں اتنا ہی فرق سیدہ میں اور قرآن میں ہے. بھئی یہی سبب ہے کہ 6666 آیتیں میرے نبی پہ آئی ہیں. ٹھیک ہے نا, قرآن کی آیتوں کی تعداد 6666. قرآن میں اور سیدہ میں فرق سمجھ میں آ گیا. قرآن آیا ہے نبی کے گھر میں, سیدہ کا نور لینے کے لیے بلایا گیا ہے نبی کو. تو یہی تو فرق ہے کہ 6500 آیتیں آئیں, ایک آیت کے لیے میرا نبی کھڑا نہیں ہوا, اور جب بھی سیدہ آئی ہے میرا نبی کٹ کے کھڑا ہو گیا ہے. کیا دلیل ہے.